دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سوال کسی شخص کا ہے کہ جو عورت مطلقہ ہے یعنی طلاق یافتہ ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے اور بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کیوں ہے؟ اگر عدت ضروری ہے اور عدت کے دوران اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، آپ کے سوال کی جو پہلا حصہ ہے کہ طلاق شدہ کی عدت 3 حیض کیوں ہے، بیوہ کی 4 مہینے 10 دن کیوں ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم پر اگر انسان کے یہ کیوں ہے تو میرا خیال میں یہ مناسب نہیں۔ ہاں، انسانی عقل کی بنیاد کے اوپر یا جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کی بنیاد پر میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ طلاق شدہ اور بیوہ کی عدت کے درمیان فرق کیوں ہے۔ طلاق شدہ کی عدت کے درمیان فرق اس لیے ہے کہ جس طرح ایک طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش نکل آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے رجوع کی گنجائش رکھی ہے کہ غصے میں آ کے تم نے طلاق بیوی کو دے دی ہے، بعد میں عقل ٹکانے آئی ہے، بھائی یہ تو میں نے غلط کام کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں رجوع کر لوں۔ پھر انسان کے لیے، مرد کے لیے رجوع کی گنجائش اللہ نے رکھی ہے۔ اگر تم نے پھر بھی دوسری بھی دے دیا تو پھر بھی اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ ابھی بھی سوچ لے، تو وہ معاملہ ہی الگ ہے۔ اور ایک خاتون جس کا خاوند فوت ہو گیا، وہ تو بیچارہ دنیا سے ہی رخصت ہو گیا، وہ تو بیوہ ہے۔ اب اس کی 4 مہینے 10 دن کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہمارے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ تو یہی ہے کہ دین اسلام کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، سمینا و اطعنا۔ ہمارے لیے بس یہی بات ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی سنیں، اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں، بلکہ اس کو عمل کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، اسی چیز کا نام ہے۔ بعض اوقات ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، ایک وقت اس نے گزارا ہوتا ہے، اچانک خاوند فوت ہو گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے جو آخری جو ایام تھے اس کے خاوند کے، حقوق زوجیت کی وجہ سے وہ حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو اس کی وضاحت تک بھی اتنا ٹائم اس کو درکار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت اس کے لیے رکھا۔ یہ جو بھی وجہ ہے، بہرحال اللہ نے بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت کے دن جو ہیں وہ مقرر فرمائے۔ اب اگلی بات جو آپ نے کہی کہ دوران عدت جو ہے وہ نکاح ہو جائے تو اس کا کفارہ، میرے بھائی سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص لا علمی کے اندر کسی عورت نے نکاح کر بھی لیا دوران عدت، پھر بھی اس کا نکاح نہیں ہے، اور اگر کسی کو علم ہونے کے باوجود اس نے جان بوجھ کے عدت کے دوران نکاح کیا ہے، تب بھی اس کا نکاح بھی نہیں ہے اور وہ اللہ کے ہاں انتہائی گناہگار ہے۔ ایسی خاتون جس نے ایام عدت کے دوران دوسرا نکاح کر لیا، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، اس کا نکاح نہیں ہے۔ اس کو اگر اس مرد کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تو عدت کے ایام گزارنے کے بعد وہ دوبارہ نکاح کرے۔ جب اس کا نکاح ہی نہیں ہوا تو وہ ساری زندگی اس دوسرے مرد کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ جو ایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ دوران عدت کوئی بھی خاتون اس طریقے سے
نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے تو وہ انتہائی گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرے، اور عدت کے ایام پورے ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جس مرد کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرے گی۔ یہ چیزیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سے ہوتی ہیں، اور جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرما دی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔